بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. آج ہم انگلش بک 2 کا 5واں لیسن پڑھیں گے آن ڈسٹرائنگ بکس، جسے لکھا ہے جے سی اسکوائر نے. یہ بیٹا ایک مزاحیہ مضمون ہے. اس مضمون میں مصنف آدھی رات کا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں جب انہوں نے اپنی پرانی کتابوں سے چھٹکارا پانے کے لیے انہیں دریا برد کیا. تو آئیے سب سے پہلے اپنے رائٹر کا تعارف دیکھتے ہیں. جے سی اسکوائر، ان کا پورا نام ہے سر جان کالنگز اسکوائر، اور یہ سولومن ایگل کے قلمی نام سے بھی لکھتے رہے ہیں. He was born on 2nd April 1884 and he died on 20th December 1958. He was a British national، یعنی کہ یہ برطانیہ کے رہنے والے تھے. He was a British writer, critic, literary editor, poet and historian. وہ ایک برطانوی لکھاری، تنقید نگار، ادبی مدیر، شاعر اور تاریخ دان تھے. He was knighted in 1933. 1933 میں انہیں سر کے خطاب سے نوازا گیا. Now let's have a look on the title On Destroying Books. The very first word in the title is on. On means پر. Destroying means تلف کرنا. Books means کتب یا کتابیں. So as a whole the title means کتابوں کی تلفی پر یا کتب کی تلفی پر یا کتابوں کو ضائع کرنے پر. In this essay the author describes that how he destroyed his unimportant and unwanted books. ٹائٹل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مصنف نے یہ مضمون کتابوں کو تلف کرنے پر، کتابوں کو ضائع کرنے کے بارے میں لکھا ہے. ہمارے اس لیسن کے ٹوٹل 6 پیراگرافس ہیں جن میں مصنف کتابوں کو تلف کرنے کے بارے میں اپنا ایکسپیرینس اور خیالات شیئر کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے پیراگراف میں وہ کیا بات کرتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران عوام کی طرف سے برطانوی سپاہیوں کو 20 لاکھ سے زیادہ کتابیں تحفے کے طور پر بھیجی گئیں. وہ کتابیں کن اقسام کی تھیں؟ نمبر 1 معمولی یا مناسب قسم کی کتابیں. نمبر 2 20 سال پرانے میگزین. نمبر 3 لیک ڈسٹرکٹ کی گائیڈز. اور نمبر 4 پرانی جنتریاں، یعنی کہ جنتریوں کے پرانے ایڈیشن بھی ان سپاہیوں کو بھیجے گئے. رائٹر ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ کتابوں کے معاملے میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو فالتو کتابوں سے چھٹکارا پانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور دوسرے وہ لوگ جو کسی بھی ایسی چیز سے چھٹکارا پانے میں ہچکچاتے ہیں جو کتابوں کی طرح دکھتی ہوں. یہ خاص طور پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں کتابیں پڑھنے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، پھر بھی کتابوں کی طرح دکھنے والی کوئی چیز ضائع نہیں کرتے. رائٹر کے مطابق یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ بے فائدہ یا فالتو کتابوں کو تلف کر دیں، جس کے 2 فائدے ہیں. پرانی کتابوں کو تلف کرنے کے 2 فائدے ہیں. ایسا کرنے سے نئی کتابوں کے لیے جگہ بنتی ہے، اور اس سے ورثاء فالتو کتابوں کو ترتیب دینے، سنبھالنے اور محفوظ کرنے کی تکلیف سے بچ جاتے ہیں. دوسرے پیراگراف میں مصنف ہمیں تفصیل سے ان تمام تکالیف کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں جو کتب کو تلف کرتے وقت پیش آتی ہیں. یہ مشکلات اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ یہ ہمارے رائٹر کو ایک دفعہ تقریباً پھانسی کے پھندے تک لے آئی تھیں. ہمارے رائٹر چیلسی کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہا کرتے تھے. ان کے پاس گھٹیا معمولی شاعری کی کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ موجود تھا. کتابوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ جے سی اسکوائر کے پاس صرف 2 آپشن بچے. وہ 2 آپشن کیا تھے؟ ایک تو یہ کہ کتابوں کو کسی طرح ضائع کر دیں، اور دوسرا یہ کہ کتابیں وہیں رہنے دیں اور خود رہنے کے لیے کوئی اور فلیٹ دیکھ لیں. لہٰذا ہمارے مصنف نے ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا فیصلہ کیا.
مگر کیسے؟ وہ ان سے چھٹکارا کیسے حاصل کریں؟ چند اقدامات کرنا ہمارے مصنف کے لیے ناممکن تھا، جیسا کہ ان کے پاس کوئی کوکنگ رینج نہیں تھا جس میں وہ کتابوں کو جلا سکتے، نہ ہی گیس کوکر میں انہیں پکانا ممکن تھا، اور یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ ایک ایک صفحہ کر کے انہیں چھوٹے سے آتش دان میں جلایا جا سکے۔ تو ان تمام ناممکنات کے پیش نظر انہوں نے کتابوں کو باندھ کر انہیں دریا میں گرانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کتابوں کو ایک بوری میں ٹھونسا اور کندھوں پر اٹھا کر سیڑھیوں سے نیچے اتر آئے۔ Third paragraph is about our writer's midnight venture. It was nearly midnight. یہ آدھی رات کا وقت تھا۔ آدھی رات کو جیسی اسکوائر کا کتابوں کو تلف کرنے کا پرخطر سفر شروع ہوا۔ انہوں نے اپنے کوٹ کے کالر کو اوپر چڑھایا، اپنے کندھوں پہ بوری کو سیٹ کیا اور دریا کی طرف چل دیے۔ راستے میں ایک پولیس مین ان کے پاس سے گزرا اور رائٹر کو خیال آیا کہ پولیس مین شاید ان پر شک کرے کہ بوری میں لوٹ کا مال ہے، مگر پھر بھی ہمارے رائٹر اس بات سے کچھ زیادہ پریشان نہ ہوئے کیونکہ اصل میں تو اس میں کتابیں تھیں۔ پولیس مین نے انہیں نہ دیکھا، یعنی کہ انہیں نوٹس ہی نہ کیا، اور وہ چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ Fourth paragraph is about our writer's suspicions. چوتھا پیراگراف ہمارے مصنف کے ان شکوک و شبہات کے بارے میں ہے جن کا انہیں اس آدھی رات کو سامنا کرنا پڑا۔ Our writer leaned against the parapet and looked down into the river. ہمارے مصنف نے منڈیر پر جھک کر دریا میں جھانکا، اور جب انہوں نے دریا میں جھانکا تو پھر کیا ہوا؟ سڈنلی، کہ اچانک، he heard a step near him and sprang back. کہ اچانک انہوں نے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی اور وہ اچھل کر پیچھے ہٹ گئے۔ It was a pedestrian who didn't even look at him. یہ ایک راہگیر تھا جس نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں تھا کہ یہ یہاں اس وقت دریا کی طرف جھک کر کوئی کیا کر رہا ہے۔ When again he prepared to throw the books into the river, he heard another step. اور جو ہی رائٹر دوبارہ کتابیں گرانے کے لیے تیار ہوئے تو انہوں نے پھر قدموں کی چاپ سنی جس نے ان میں خوف کی نئی لہر پیدا کر دی۔ اور وہ خوف کیا تھا کہ پانی کی آواز کا کیا ہوگا؟ What about the splash؟ وہ جو بوری پانی میں گرے گی اس سے جو چھپاک کی آواز آئے گی اس کا کیا ہوگا؟ لوگ اسے سن لیں گے اور لوگ سمجھیں گے کہ کوئی بچہ دریا میں گرایا گیا ہے، اور چونکہ بوری دریا میں گرائی جا چکی ہوگی تو انسپیکشن کے دوران وہ اپنی صفائی کے لیے کچھ نہ پیش کر سکیں گے، اور نہ ہی لنڈن کانسٹیبل یعنی کہ پولیس مین ان کی بات پر یقین کرے گا، بلکہ ہنسے گا کہ یہ کیسی کہانی بنائی جا رہی ہے کہ کوئی کتابیں بھی گرا سکتا ہے اور وہ بھی رات کے اس پہر۔ اس پیراگراف میں رائٹر کتابیں گرانے کے لیے ہمت اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ دیکھے جانے کے خوف سے ادھر ادھر ٹہلتے رہے اور آخر کار انہوں نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ اب کتابیں گرائے بغیر نہیں جائیں گے۔ انہوں نے خود کو ڈانٹا کہ دوستوں کے سامنے اتنا باہمت نظر آنے والا انسان اصل میں کتنا بزدل ہے۔ اگر اس دفعہ تم ہار گئے اپنے ڈر سے اور ایسا نہ کر سکے تو کبھی بھی اپنا سر اٹھا نہ سکو گے۔ انہوں نے خود کو ابھارا، خود کو اکسایا، انہوں نے ایک آہ بھری، ہٹو کا ہیو، اور آخر کار بوری سیدھا دریا میں جا گری۔ پانی میں بہت زیادہ آواز پیدا ہوئی اور پھر سے سناٹا چھا گیا، نہ کوئی اور نہ ہی کسی نے نوٹس کیا۔ یہ کام پورا کرنے کے بعد گھر کی طرف جاتے ہوئے جیسی اسکوائر کتابوں کے بارے میں افسردگی سے سوچ رہے تھے جو کبھی ان کے پاس ہوا کرتی تھی۔
The last paragraph is about our writer's feelings about the books. آخری پیراگراف میں مصنف ان کتابوں کے بارے میں اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہیں. مصنف ہمیں بتاتے ہیں کہ اب بھی کبھی کبھی وہ ان تلف شدہ کتابوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور ان کے لیے افسردگی کا اظہار کرتے ہیں. ہاربل، بیڈ، پور، انوسینٹ بکس، یہ وہ سب ایڈجیکٹیوز ہیں جو رائٹر ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. خوفناک، بری، بیچاری، معصوم کتابیں جنہیں ان کے ناکردہ گناہوں کی سزا رائٹر نے دریا میں گرا کر دی. ان بیچاری کتابوں میں شاعری کی کتابوں کی ایک لمبی فہرست تھی، جن میں اوڈز ٹو ڈیانا، سونٹس ٹو ایتھل، اسٹانزاز آن اے فرسٹ گلمپس آف وینس، ڈراماز آن دا لو آف لینسلیٹ، یہ سب کتابیں شامل ہیں. شاید ان کتابوں کا مقدر اتنا برا نہیں تھا جتنا برا سلوک ان کے ساتھ کیا گیا. یہ ہمارا آج کا لیسن تھا، جس میں جیسی اسکوائر نے یوز لیس کتابوں کے بارے میں، ان امپورٹنٹ کتابوں کے بارے میں، بیکار پرانی کتابوں کے بارے میں ہمارے رویے کو ایک مزاحیہ انداز میں تنقید کا نشانہ بنایا. ناؤ لیٹس ہیو اے لک ایٹ دا کوسچنس. ہمارے آج کے سبق کے ٹوٹل 9 سوالات ہیں. کوسچن نمبر 1: What sort of books were presented by the British public to soldiers? برطانوی عوام نے سپاہیوں کو کس قسم کی کتب پیش کیں؟ کوسچن نمبر 2: Was it interest of soldiers that prompted their action or it was wish to get rid of the useless books? کیا یہ سپاہیوں کی دلچسپی تھی جو لوگوں کے اس کام کا سبب بنی، یا یہ کہ وہ ان بیکار کتابوں سے چھٹکارا چاہتے تھے؟ کوسچن نمبر 3: Why should bad books be destroyed? ناکارہ کتب تلف کیوں کر دینی چاہیے؟ کوسچن نمبر 4: Why is it difficult to destroy books? کتب تلف کرنا کیوں مشکل ہے؟ کوسچن نمبر 5: Why could not the author burn the unwanted books? مصنف ناپسندیدہ کتب کو کیوں نہ جلا سکا؟ کوسچن نمبر 6: How did he decide to get rid of them? مصنف نے اپنی کتب سے چھٹکارا پانے کے لیے کیا فیصلہ کیا؟ کوسچن نمبر 7: Describe the author's midnight venture to throw the books in the river and the suspicion which his actions were likely to arouse. مصنف کی دریا میں کتب پھینکنے کی آدھی رات کی مہم جوئی بیان کریں اور اس کام سے ابھرنے والے شکوک و شبہات بیان کریں. کوسچن نمبر 8: How did he muster up courage at last to fling them into the river? مصنف نے کتب دریا میں پھینکنے کے لیے آخر کار حوصلہ کیسے کیا؟ کوسچن نمبر 9: Did he come to have a feeling for those books once he had got rid of them? کیا مصنف کو ان کتب سے ہمدردی پیدا ہوئی جن سے کبھی اس نے نجات حاصل کی تھی؟ تو یہ تھے ہمارے 9 سوالات. تھینک یو. May God bless you.